کینیڈا کی ایک دریا دل سنڈی ویٹرس نے ایک بے گھر آدمی کو ہر دن کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اس کا دل بہت بڑا تھا اور وہ اس آدمی کو اتنے مشکل دور سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے لیے اسے کھانا دینا، اس کی مدد کرنے کا بس ایک چھوٹا سا ذریعہ تھا، لیکن اس آدمی کے لیے اس کے کافی بڑے نتیجے نکلے، کیونکہ جب اس ویٹرس کو پتہ چلا کہ وہ آدمی حقیقت میں کون تھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ وہ آدمی پھر سے وہیں تھا، اداس، اکیلا اور ہمیشہ کی طرح اپنے پکے جگہ پر بیٹھا۔ بے گھر آدمی جسے سینڈی ہر دن کام پر جانے کے دوران ملتی تھی، اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ اسے کسی چیز کا ملال ہے۔ وہ آدمی ہمیشہ راہگیروں کو دیکھ کر مسکراتا تھا اور وہ سبھی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی اس آدمی سے پیسوں کے لیے پوچھے، بلکہ صرف اپنی دلچسپی کی وجہ سے۔ لیکن مشکل سے ہی کوئی اس سے بات کرتا تھا۔ زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے تھے یا پھر اس پر ہنس دیتے تھے۔ ایک بار تو سینڈی نے لڑکوں کے ایک جھنڈ کو اس کے پینے کے کپ میں تھوکتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن پھر ایک دن سینڈی کے صبر نے جواب دے دیا۔ اس نے اس پریشان کن حالات کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سینڈی کینیڈا کے ایک سب سے بہترین ریسٹورانٹ میں سے ایک میں ایک ویٹرس کے روپ میں کام کرتی تھی۔ اس کے ریسٹورانٹ کو پہلے سے ہی دو مشلن ستاروں سے نوازا گیا تھا اور وہ وہاں کھانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ دیکھنا مشکل تھا کہ مہمان ایک ڈش پر سینکڑوں ڈالرز خرچ کر دیتے تھے، جبکہ وہیں دوسری طرف سڑکوں کے کونے پر ایک بے گھر آدمی بھوک سے مر رہا تھا۔ سینڈی نے اپنی خواہش کے خلاف بہت کم سیلری کے لیے وہاں کام کیا۔ اسے اپنی پڑھائی کی فیس دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی کھانے سے جڑے کسی جگہ پر نوکری کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کام اس طرح سڑک پر کسی مجبور کو دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ کرنا ہوگا، اور صحیح راستے کی طرف اس کا پہلا چھوٹا قدم تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور وہ کچن کی طرف چلی۔ اس کا باس بھی کام پر تھا، اس لیے اسے بہت ساودھانی برتنی پڑی، یہاں تک کہ وہاں کے کچن میں موجود زیتون بھی کافی مہنگے تھے، اس لیے یہ کافی اہم تھا کہ وہ جو بھی چرائے گی اس پر کسی کا دھیان نہ جائے، کیونکہ ایسا ہونے پر ترنت اس کی نوکری چلی جاتی۔ یہ اس کا پل تھا۔ باس وہاں موجود سہایک کو ڈانٹ رہا تھا اور یہ اس کے لیے بالکل صحیح موقع تھا۔ وہ باس ایک تاناشاہ کی طرح تھا اور اس نے اپنے ورکرز کی زندگی کو مشکل بنانا اپنا مشن بنا لیا تھا۔ اس کی ناک کے نیچے سے کچھ چرانا ایک اچھا احساس ہوتا، لیکن سینڈی کو یہ ابھی کرنا ہوگا۔ اس نے فوراً فریز کھولا اور 20 سے زیادہ چیزوں کو پیک کر لیا۔ کسی کے دھیان میں آنے کے لیے یہ بہت کم چیزیں تھیں، لیکن گھر پر مزیدار کھانا بنانے کے لیے اس غریب آدمی کے لیے کافی چیزیں تھیں۔ اب سینڈی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب باہر جانے کا صحیح موقع کب ہے۔ پھر اچانک اس نے فریج کے دروازے پر ایک تیز آواز سنی۔ جب اس نے دیکھا تو وہاں باس تھا۔ سینڈی نے دیکھا کہ کوئی کولر کی طرف گیا اور اپنے کولر کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو عام طور پر کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ صرف اسے ہی کسی کی نگرانی کے بنا کولر کو کھولنے کی اجازت تھی۔ سینڈی کافی گھبرا گئی۔ اسے وہاں سے باہر نکلنا تھا، لیکن وہاں سے باہر نکلنے کے اکلوتے راستے کو اس باس نے روک رکھا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب تو اس کی نوکری گئی اور اس کی آمدنی کا ذریعہ بھی اب نہیں رہے گا۔ وہ گھبراہٹ کے مارے رونے لگی۔ کھانا بنانا ہی اس کے لیے سب کچھ تھا اور اب اسے
لگا کہ اپنی پڑھائی کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ وہ چرائے ہوئے کھانے سے کے تھیلے کے ساتھ کولر روم کے ایک کونے میں جا کر چھپ گئی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس کی اسے امید بھی نہیں تھی۔ سینڈی کے پیچھے کا کولر سالوں سے پڑا زنگ لگ رہا تھا اور سینڈی دیوار کے سب سے کمزور حصے کے سہارے سے نیچے جا گری۔ لڑھکتے ہوئے وہ کافی تیزی سے ریسٹورنٹ کے پیچھے والی گلی میں گری۔ اسے درد تو ہوا، لیکن کرشمائی روپ سے وہ چوری کی گئی سامانوں کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ جلدی سے اس نے دیوار کی سوراخ کے سامنے اپنی ٹرے رکھ دی اور گھر کی طرف بھاگ گئی، صحیح وقت پہ، کیونکہ 5 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے بعد ہی اس کے باس نے دروازے میں لات ماری۔ اسے یقین تھا کہ آج تو وہ کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گا، لیکن کولر والا کمرہ خالی تھا۔ گھر پہنچتے ہی سینڈی نے کھانا اپنے کچن کے کاؤنٹر پر رکھا اور اس دن اس نے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت اپنی کچن میں بتایا۔ اس نے سوچا یہ ایک شاندار کھانا تھا۔ اگلے دن وہ گرو کے ساتھ اپنے کام پر گئی، اس لیے نہیں کہ وہ پھر سے اپنا اپرن پہن پائے گی، بلکہ اس کے ذریعہ بنائے گئے مزیدار کھانے کو وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جسے اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ اس نے اس آدمی کو کھانا دیا اور اسے کچھ پیسے بھی دیے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی اور چیزیں بھی لے پائے۔ یہ سب کچھ دیکھ اس آدمی کی آنکھیں اتنی بڑی ہو گئیں کہ وہ لگ بھگ اس کے سر سے باہر نکلنے والی تھیں۔ اس نے سینڈی کو بتایا اس نے پہلے کبھی ایسی ہمدردی نہیں دیکھی۔ وہ ہر روز اپنے چہرے پر مسکان اور اپنے ہونٹوں پر ایک مدھر دھن کے ساتھ اپنے کام پر جاتی۔ اس کا باس اس کی دھن کو توڑ نہیں پایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سینڈی نے کچھ اچھا کیا ہے۔ سینڈی یہاں ہی نہیں رکی۔ 1 ہفتے تک اس نے ریسٹورنٹ سے بچے ہوئے کھانے کے مزیدار کھانے کو اس بے گھر آدمی کو کھلائی، لیکن ایک دن وہ باس اچانک اس کے دروازے پر آ کھڑا ہو گیا۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تو اسے امید تھی کہ کچھ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ وہ تاناشاہ باس کبھی اس کے گھر نہیں آیا تھا۔ اسے اس کمرے کے کونے میں وہ ٹرے مل گئی اور کمرے کے فوٹیج سے اس نے پتہ لگا لیا کہ سینڈی نے کیا کیا تھا۔ باس نے کہا تمہیں نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا فیوچر خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے اس کیریئر کے بارے میں بھول سکتی تھی۔ اسے کالج چھوڑنا ہوگا، کیونکہ وہ اب اپنی فیس بھرنے کے لائق نہیں ہوگی، اور اس کے باس کے ذریعہ اس کی سفارش کا تو اب کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اگلے دن سینڈی اپنے پرانے کام کی جگہ سے گزری تو اس نے اندر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہاں سے آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اس نے بے گھر آدمی کو پھر سے اس کے جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، اور سینڈی نے اس سے سب کچھ بتا دیا۔ بے گھر آدمی نے کہا کتنی عجیب بات ہے، وہ تمہاری جیسی لڑکی کو ایسے نوکری سے نہیں نکال سکتا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ میں اس بات سے سہمت نہیں کرتا ہوں اور میں اس کے بارے میں کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سایہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور کانفیڈنس کے ساتھ اس پاس کے ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ سینڈی گھبرا کر بولی اب آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس آدمی کو دیکھتے ہی وہ باس جس نے سینڈی کو نوکری سے نکالا تھا وہ تیزی سے اس آدمی کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اسے اپنے ریسٹورنٹ سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی۔ کہا گندے بوڑھے انسان، تم یہاں سے باہر نکل جاؤ، تمہارے جیسے لوگوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ اسے جلد ہی اپنے کڑوے الفاظ پر
پچھتاوا ہونے والا تھا۔ اس آوارہ بے گھر انسان کی حقیقت یقین سے باہر تھی، جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی۔ اس بے گھر انسان نے بیگ زمین پر رکھا اور دھیرے دھیرے ہنستے ہوئے وہ سیدھا اس باس کی آنکھوں میں گھورنے لگا۔ بے گھر آدمی نے کہا، تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ دھیرے دھیرے اس آدمی نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنی ٹوپی کو زمین پر اتار پھینکا، اپنے گندے پرانے کوٹ کے بٹنوں کو کھولا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بالوں میں اچھے سے پھیرا۔ جلد ہی اس آوارہ آدمی کا روپ ایک عام بوڑھے انسان میں بدل گیا۔ اس نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا اور جس طرح سے اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے بالوں کو ٹھیک کیا تھا وہ کافی شاندار دکھ رہے تھے۔ سینڈی تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے الجھن میں پڑی سینڈی کو بتایا، میں بے گھر نہیں ہوں، میں اس طرح کے ریسٹورینٹس میں مینیو اینڈ کوالٹی انسپیکٹر اینڈ ججز کے روپ میں کام کرتا ہوں۔ میں کچھ ہفتے پہلے یہاں آیا تھا اور میں نے اس ریسٹورینٹ کو فیل قرار دیا تھا۔ سیوا شاندار تھی لیکن کھانا بہت ہی گھٹیا تھا اور یہ اس ظالم باس کی غلطی تھی۔ اس لیے پچھلے ہفتے میں نے اس ریسٹورینٹ کی زیادہ شیئر کو خرید لیا جو اب مجھے اس بزنس کا مالک بناتا ہے۔ میں دور سے دیکھنا چاہتا تھا کہ بزنس کیسے چلایا جا رہا ہے اور اب یہ کافی صاف ہو گیا ہے۔ تمہارا کھانا مشکل سے کھانے لائق ہے، اس لیے باس کو کہا اس آدمی نے کہ تمہیں برخاست کیا جاتا ہے۔ سینڈی کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے سینڈی کی اور رخ کیا۔ اس نے سینڈی سے پوچھا، کہا تم پچھلے ہفتے جو کھانا مجھے دیا تھا وہ بہت مزیدار تھا اور میں نے سالوں میں ایسا کھانا نہیں کھایا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ اب باس کی جگہ خالی ہے، کیا تم اس جگہ کو بھرنے میں دلچسپی رکھتی ہو؟ سینڈی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن ترنت اس نے ایک شاندار ہاں میں جواب دیا۔ اب تک وہ محنت اور ایمانداری کے ساتھ اس ریسٹورینٹ کو چلا رہی ہے اور ہر پل کا مزہ لے رہی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔